السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن انس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اپنی اپنی ضرورت کے جو ان کو جو علم چاہیے ہوتا ہے اس کی وہ عالم ہوتی ہیں۔ یہ صرف انسان ایسا ہے جو جاہل ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ جتنے آپ جانوروں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، بطخ کے بچے کو کبھی پیدا ہوتے دیکھا ہو، انڈے میں سے نکلتا ہے تو نکلتے تیرنا شروع کر دیتا ہے پانی میں، اس کو وہ سکھاتا نہیں کہ سوئمنگ کیسے سیکھنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ خود بخود تیرتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلتے ہی اپنا جو اس نے کھانا ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سی میرے لیے جائز ہے، وہ خود بخود کرتا ہے اس کو۔ چھپکلی کا بچہ خود بخود دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں۔ آپ اتنے جانوروں کو دیکھ لیں، سب جانور اپنی اپنی ضرورت کا علم سیکھ کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسان کے بچے کو آپ دیکھ لیں، انسان کا بچہ جو ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے، کتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی مجھے کیا کرنا ہے۔ بلی کے بچے کو آپ دیکھ لیں تو بلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے اتنی سی جگہ پہ بٹھا دیں گے وہ وہیں بیٹھ جائے گا، اور انسان کا بچہ جو ہے وہ 8 فٹ کے بیڈ پہ اس کو لٹائے، کبھی ادھر گر جاتا ہے کبھی ادھر گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو جاہل پیدا کیا ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ جو سکھاؤ گے وہ سیکھے گا۔ جیسے کسی مسلمان کے بچے کو اگر کسی پیدا ہوتے ہی کسی یہودی کے گھر میں چھوڑ آئیں، وہ یہودی ماں باپ اسے اگر پالے تو کیا خیال ہے مسلمان بنے گا بڑا ہو کے؟ تو ممکن نہیں۔ کسی ہندو کے بچے کو اگر لا کے مسلمان ماں باپ جو ہیں وہ اپنے پاس اگر اس کو رکھیں، اپنے پاس اس کی پرورش کرے تو بڑا ہو کے ہندو نہیں بنے گا، مسلمان نہیں بنے گا۔ جو سکھائیں گی وہ سیکھے گی۔ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کرنا یہ شرط ہے انسان کی، اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ آگے چل کے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ علم کہتے کس کو ہے، علم کیا چیز ہوتی ہے، علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم کیا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کہتا جی یہ جاہل ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ یہ سکول میں گیا ہے یہ نہیں گیا، اس نے او لیولز کیا ہے، اس نے اے لیولز کیا ہے، اس نے بی بی اے کیا ہے، اس نے ایم بی اے کیا ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ یا یہ میٹرک پڑھا، پھر اس نے ایف ایس سی کیا، ایف اے پڑھا، پھر اس نے لا پڑھا، پھر لا پڑھ کے یہ وکیل بنا، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پڑھا، اس نے ایف ایس سی کیا، پھر ایف ایس سی کے بعد اس نے میڈیکل سائنس پڑھی، پھر وہ 5 سال کا کورس کر کے ایم بی بی ایس کیا، پھر اس نے آگے اس میں پوسٹ گریجویشن کی، پھر یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس کو اب ایک آدمی نے کچھ نہیں پڑھا، دنیاوی طور کی تعلیم نہیں پڑھی، تو اس کو کہتے ہیں ان پڑھ آدمی ہے۔ اور خاص طور پہ جو مدرسوں سے پڑھے، قرآن حدیث پڑھے، تو کہتے ہیں اس بیچارے کو کچھ پڑھنا لکھنا بھی سکھاؤ۔
جو عالم بنتے ہیں ان کے بارے میں اسمبلیوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہیں وزیر اور جو کابینہ وہ فیصلے کرتی ہے کہ یہ بیچارے ان پڑھ رہ گئے ہیں، ان کو بھی کچھ پڑھانے لکھانے کا نظام چلانا چاہیے، اس کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ علم والا کسے کہتے ہیں، علم والا ہوتا کون ہے؟ جو نہ اپنے بارے میں جانتا ہے میں کون ہوں، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، نہ اسے یہ پتا مجھے کہاں جانا ہے، نہ اسے یہ پتا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ تو ہے علم والا، یہ پڑھا لکھا ہے، جس نے یہ سیکھا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون، میرا مالک کون، میرا خالق کون، مجھے جس نے دنیا میں بھیجا کیوں بھیجا، مجھے یہاں کیا کرنا ہے، پھر آگے کہاں جانا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہے۔ دیکھو نا، یہ سمجھنے سوچنے کی بات ہے، کچھ خدا کے لیے کچھ تو ہم سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سا پڑھا لکھا ہے، کون سا جاہل ہے۔ یہ اچھا، اللہ تعالیٰ بھی بڑی کریم ذات ہے، اللہ لوگوں کو یہ روشنی دیتے رہتے ہیں، سمجھ دیتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا، یہ اللہ نے دکھا دیا کہ یہ جو وکیلوں نے اور ڈاکٹروں نے جو کیا، اب وکیل اور ڈاکٹر یہ دونوں پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، بارٹ لا کر کے آئے ہیں جناب۔ یہ جو کل جو لڑکے جنہوں نے اس طرح کا رویہ کیا ہے، ان میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں جو بارٹ لا کر کے آئے ہیں، انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ تو ہائیلی ایجوکیٹڈ۔ اور جو ڈاکٹر ہیں وہ تو جناب ان کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو اکثر باہر کوئی یورپ پڑھا ہے، کوئی امریکہ پڑھا ہے، کوئی یو کے پڑھا ہے، وہ وہاں سے پڑھ کے آئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ جاہل کون ہے، پڑھا لکھا کون ہے۔ اب اس کے برعکس ابھی آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں، آپ نے دیکھا وہ طالب علم تھے مدرسوں کے، جاہل طالب علم، وہ جاہل طالب علم تھے، وہ کراچی سے چلے اور 50,000 لاکھ آدمی تھا، وہ اسلام آباد میں رہے، 12-15 دن وہاں رہے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور وہاں جا کے وہ ٹھہرے 12 دن۔ کسی نے ان کے بارے میں رپورٹ سنی کہ انہوں نے جناب یہ چیز توڑ دی، انہوں نے ATM اکھاڑ دیے، انہوں نے پیسے نکال لیے، یہ کر دیا، لوگوں کو چھیڑا، لڑکیوں کو انہوں نے بے عزت کیا؟ کوئی واقعہ، کوئی ایسا واقعہ ہے؟ وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ خود ہی اس کی صفائیاں کر رہے ہیں، سب نظام چل رہا ہے، سب کچھ بہترین آرام سے۔ اتنے لوگ ایک امیر کے کہنے پہ کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور اس کے بڑے برعکس پڑھے لکھے لوگوں کا آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، کیا کیا انہوں نے؟ دنیا کے جاہل ترین قومیں، جاہل ترین لوگ بھی ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ کوئی دنیا کی مثال اٹھا کے دیکھ لو، کہیں اسرائیل جیسا ملک جس کو دہشت گرد، اناؤنسڈ دہشت گرد ملک ہے، وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں ہسپتال پہ حملہ نہیں کرتے، حد ہی کر دی۔ اصل میں یہ پیچھے ایک نظام ہے جو سمجھا رہا ہے کہ تم لوگ کہاں سے چل کے کہاں پہنچ گئے ہو۔ میرے دوستو، اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کیا ہوا، یہ کہاں پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی تعلیم پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو میں یہاں بیٹھ کے چیختا رہتا ہوں، کوئی بات سنتا نہیں، مجھے تو پاگل ہے، بولتا رہتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں بدماشی کے سوا کیا سکھایا جا رہا ہے بتاؤ؟ میں نے ایک آدمی کو کہا جس کی یونیورسٹی کا مالک ہے، اس سے ہمارے ایک ساتھی نے کہا، اس نے کہا یار یہ تم کسی طرح سیگریگیشن کرو، لڑکے لڑکیوں کو علیحدہ کرو۔ تو وہ ہنسنے لگے، انہوں نے ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا سیگریگیشن کر دی تو یونیورسٹی خالی ہو جائے گی۔ یہ تو پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ یہاں بدماشی ہو رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکے تماشبی نہیں کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، یہ پڑھائی تھوڑی ہو رہی ہے، تو بدماشی ہو رہی ہے۔ اب کسی کو کہو کہ یہ بدماشی سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مولوی ہے، تو انہوں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، مولوی یہ غلط بات کر رہا ہے۔ روشن خیالی کا حال دیکھو کیا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی بات، ابھی نہیں سمجھ رہی کیا ہو رہا ہے۔ میرا جب بس چلے، خدا کی قسم میں یہ ساری یونیورسٹیاں بند کر دو ان کو۔
جہاں بچے سوائے بدماشی کے کوئی چیز نہیں سیکھ رہے، ظلم خدا کا، اور ماں باپ کروڑوں روپے لگا کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور سمجھ رہے بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، یہ او لیول میں اتنے گریڈ آ گئے، یہ اے لیول میں اتنے گریڈ آ گئے، اس نے 9 اے لے لیے، اس نے 5، ایسا دھوکہ دیا لوگوں کو، ایسا ایز کے چکر میں ڈالا کہ اتنے ایز اتنے ایز، یہ کیا وہ کچھ بھی نہیں، سب فراڈ، سب فراڈ۔ 9 ایز لیے، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا پھر 9 ایز لے کے کیا ہوتا ہے؟ آگے وہ جا کے زندگی ناکام گزار رہا۔ انسان کیسے بنتا ہے میرے دوستو، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ انسان کیسے بنتے ہیں؟ انسان خدائے پاک کی قسم، انسان اس طرح نہیں بنتے، انسان کا ایک نظام ہے پورا۔ دیکھو جب یہ جو وہ انضمام ہے نا ہمارا کرکٹ والا دوست، وہ کہتا ہوتا ہے کہ جی ہماری کرکٹ جو ہے نا یہ فلاپ ہو رہی ہے اب آہستہ آہستہ۔ کیوں فلاپ ہو رہی ہے کرکٹ؟ کہ جو نیچے سے جو گراس روٹ لیول پہ جو ہوتی ہے نا، نیچے کیا کہتے ہیں اسے، کلب کرکٹ، نیچے جو کلب کرکٹ ہوتی ہے، وہ کلب کرکٹ کہتا ہے جی ساری چھوٹے خراب ہے ہوئی ہے، اس سے یہ ساری کرکٹ آگے اس کا رزلٹ آگے نکل رہا ہے۔ یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ سارے کا سارا فیل ہو گیا، سب فیل۔ جو بچے سیکھ رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ آگے بڑھ کے وہ نکل رہا ہے آپ کے سامنے، وہ نکلا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، استاد، ٹیچر، ماں باپ گھر میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے کیسا انسان بننا ہے، ٹیچر مدرسوں میں سکھاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں سکھاتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں سکھاتے ہیں، یہ آپ نے کیا بننا ہے۔ اب یاد رکھو، بڑی موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑی موٹی مثال۔ بد کردار آدمی دوسروں کو اچھے کردار نہیں سکھا سکتا۔ جھوٹا آدمی لوگوں کو سچ بولنا نہیں سکھا سکتا۔ بدتمیز آدمی لوگوں کو تمیزداری نہیں سکھا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں خود بدماش ہوں، میں اپنے بچے کو کیسے نیک بنا سکتا ہوں؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ لیکن وہ ایکسیپشن کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ قانون یہ ہے کہ سچ بولنے والا ہی سچ سکھائے گا۔ ابھی جا کے دیکھو تو صحیح، یونیورسٹیوں میں جو کالجوں میں لوگ پڑھا رہے ہیں وہ دیکھو صحیح کون ہے پڑھانے والے۔ پہلے ٹیچر تو دیکھو کیا ہے جو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹیچر کون ہے جو خود پڑھ کے نکلے یہاں سے، جو خود پڑھ کے یہ آہستہ آہستہ یہ اب جو نیا مال آ رہا ہے نا، جن کی عمریں 30-32 سال ہیں، جو اب نیا پیدا ہو رہا ہے، یہ تو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو بڑے اس وقت 50, 55, 60 سال کے لوگ ہیں، وہ کچھ تھوڑی ویلیوز باقی تھیں، اب وہ بھی آہستہ آہستہ مٹیریلزم ہو گیا سب جگہ۔ پیسہ لا چاہیے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کہاں سے آئے؟ جب بنیاد پیسہ ہو جائے گی میرے دوستوں، تو پھر پیسے کے لیے انسان سب کچھ کر گزرے گا۔ کل میں سیکٹری ہیلتھ کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے کہا، اس نے کہا نہیں بھائی، وہاں پہ میو ہاسپٹل، اپنا سروسز ہاسپٹل میں ایک وکیل صاحب اپنے والد کو لے کے آئے۔ اس وقت یہ سانیہ ادھر واقعہ ہو چکا تھا، تو وہاں لے کے آئے۔ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ایک دم ڈاکٹر نے اسے دیکھا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، گولی نیچے رکھی، انجیکشن وغیرہ لگایا، ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، کسی نے کہا کہ یہ جو لے کے آیا ہے اپنے باپ کو، یہ وکیل ہے۔ یہ اس نے مجھے بتایا، سیکٹری صاحب نے، انہوں نے کہا یہ وکیل ہے۔ کہہ رہے ڈاکٹروں کا یہ سننا تھا کہ یہ وکیل ہے، تو لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، وکیل یہ تو وکیل ہے۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا، انہوں نے کہا یہ کیوں مار رہے اسے؟ تیل لاؤ، اس کو آگ لگانی ہے، اس پہ تیل چھڑکو، اس کو جلانا ہے، اور تیل لے آئے، اس کو جلانا ہے۔ وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ یہ نہ کرنا۔ یہ وہ رزلٹ ہے
جو انسانی، دیکھو ایک محنت سے انسان بنتا ہے میرے دوستو. انسان خود بخود انسان نہیں ہوتا، انسان تو صفات سے بنتا ہے کہ یہ صفات ہے انسان والی. جس کے اندر وہ صفات نہیں ہے وہ صفات نہیں سیکھتا. مثال کے طور پہ اگر وہ صفات نہیں سیکھتا، مثال کے طور پہ مثال سمجھو، انسان والی صفات کیا ہے؟ انسان کے اندر رحم ہوگا، انسان کے اندر درگزر ہوگا، انسان کے اندر برداشت ہوگی، انسان کے اندر لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، انسان کے اندر اپنا نقصان کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوگا. یہ انسان کی صفت ہے. اب جب یہ صفات نہیں سیکھے تو کیا ہوگا؟ جو نہیں سیکھے گا تو پھر وہ جانور بنے گا. جانور کیا ہوتا ہے؟ جانور وہ ہوتا ہے جس کو اپنا نفع چاہیے، بس اس کو یہ نہیں ہوتا کسی کو نقصان ہو رہا ہے یہ کیا ہے. وہ دوسروں کا نقصان کر کے اپنا نفع کرے گا. جیسے جانور ہوتے ہیں، شیر چیتے بھیڑیے، کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کا خون نکالتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں. یہ جانور ہے. یہی پھر انسان بن جائے گا، دوسروں کو ڈاکے مارے گا، لوٹے گا، لوگوں کی عزتیں لوٹے گا، لوگوں کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا اپنا آپ بنانے کے لیے. رشوتیں لے گا، پیسے کھینچے گا لوگوں سے کہ میرے بچے، میں اچھا بن جاؤں. کوئی جاتا ہے بھاڑ میں جائے، کیا ہوتا ہے اس کا کیا ہے، مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں، میں بن جاؤں، میرا گھر بن جائے. اپنا گھر بنانے کے لیے لوگوں کے گھر اجاڑ دے گا. یہ ہے جانور. یہ انسان نہیں ہے، پھر جانور ہے. اب ایک اس سے اگلی صفت ہے. اس سے اگلی صفت کیا ہے کہ پھر سانپ اور بچھو بن جاتا ہے انسان. سانپ اور بچھو کیا ہوتا ہے؟ سانپ اور بچھو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن ڈنگ مارے گا. کیونکہ سانپ کو ڈنگ مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، بچھو کو ڈنگ مارنے سے کوئی فائدہ نہیں. بچھو کو ڈنگ جب مارتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو اس کو مار کے نکالنا پڑتا ہے، چھوڑتا نہیں. حالانکہ اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں مگر ڈنگ. اب جیسے اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو، اب اس کو آگ لگانے سے کیا فائدہ؟ اس کا اپنا تو کوئی فائدہ نہیں، مگر یہ دوسروں کو نقصان. یعنی پھر انسان جانور سے بھی آگے نکل کے درندہ بن جاتا ہے، بھیڑیا بنتا ہے. بھیڑیا، سانپ بنتا ہے، بچھو بنتا ہے. یہ جب نہیں سیکھے گا تو یہ بنے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے میرے دوستو. اللہ نے انسان کو بنایا. انسان ماحول سے انسان بنتا ہے. ماحول بناؤ انسانوں والا ماحول بناؤ. ہم ہار گئے کس بات سے؟ ہم غیر مسلموں کو دیکھتے، گورے کو دیکھتے، یورپ میں دیکھو جی، امریکہ میں دیکھو جی، یو کے میں دیکھو جی، وہاں انسان کس طرح کے، ہم انسان یہ دیکھتے تھے. بھائی وہاں پہ نظام، وہاں میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہتا جی وہاں دیکھو آپ کس قدر ٹریفک کا نظام ہے. رات کو اس نے کہا 2 بجے میں کینیڈا کی سڑک پہ کھڑا تھا، ایک گاڑی جو کہ اشارے پہ سرخ اشارہ تھا، رات کوئی اور گاڑی نہیں جا رہی، وہ ایک سرخ اشارے پہ رکا، جب تک اشارہ سبز نہیں ہوا وہ نہیں گیا. دیکھو یہ ہے بنے ہوئے لوگ. تو میں نے اسے کہا یہ بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو اگر کراس کرے گا تو گھر ٹکٹ آئے گا. یہ ٹکٹ کے خوف سے کر رہے ہیں. بنے ہوئے کیا ہوا؟ ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ بھائی انہوں نے سسٹم بنا لیا نا، انہوں نے سسٹم بنایا کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، فوراً پکڑے جاؤ گے. پولیس اتنی ایکٹیو کر لی ہے کہ ذرا سا کوئی کرے گا تو پولیس پکڑ لے گی. وہ پولیس کے خوف سے نظام چل رہا ہے. ورنہ کاروبار کر کے دیکھو. اگر کہوں تو میں کہوں گا جو ہمارے لوگ ساتھی کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھو کیا کرتے ہیں. لیکن ہماری چونکہ ہم ہار گئے نا. وقت سے بچھڑے ہوں کی ہر صحیح بیکار تھی، کمرے ہمت پانیوں میں ڈوب کر کستے رہے. ہم ہارے ہوئے ہیں. کل مجھے کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ کس طرح بنائیں اس کا نظام، ٹیکس کا کوئی ایسا نظام بنائیں کہ ٹیکس جو ہے وہ جب تک زیادہ سے زیادہ ٹیکس نہیں آئے گا کیسے چلے گی حکومت، کیسے چلے گی گورنمنٹ. ٹیکس دیں گے لوگ تو معاملہ چلے گا. اس کو نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا کیا مطلب ہے کہ یار ہم دیکھو کس طرح ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے پاس سب سے خوبصورت نظام تو ہمارے پاس ہے. یعنی اسلام سے بہتر بھی کوئی نظام ہے دنیا میں. ہم نہ اس کو ٹرائی کیا ہے نہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، وہ پہلے اس کو فیل کر دیا.
خدا کی قسم اگر ہم زکوٰۃ کے نظام پہ آ جائیں، اگر ہر آدمی اپنے حصے کی زکوٰۃ دینی شروع کر دے تو ملک میں پیسے کی بہتات ہو جائے گی، پیسہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن ہم نے یہ نہیں مانتے، ہم کہتے نہیں، ہم اس اسلام کے خلاف کریں گے۔ کیا کریں ہم، کیا کریں اور کیا نہ کہیں، ہمارے پاس سسٹم تو ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا میرے دوستوں۔ میں ہی اس پہ عمل نہ کروں تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے ساتھ بک آئی ہوئی ہے، کتاب آئی ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا۔ کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے پوچھنے والا؟ ہم نے بغیر سمجھے بغیر سوچے قرآن کو فیل کر دیا، بغیر سوچے سمجھے فیل کہ جی نہیں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ بھئی آپ نے پڑھا ہے؟ نہ پڑھا نہ جانتے۔ ہمارا علاج میرے دوستو اسلام میں ہے، ہمارا مسئلہ دین حل کر سکتا ہے، خدا کی قسم اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو میرے دوستو، مسلمان اور غیر مسلم اللہ کا دونوں کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب اور ہیں، غیر مسلموں کی کامیابی کے اسباب اور ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں، غیر مسلموں سے۔ ہم نہیں اس طرح، ہم نہیں کامیاب ہو سکتے اس طرح۔ ہم جب تک دین پہ نہیں آئیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لو۔ ہمارا مسئلہ دین حل کرے گا۔ کل پچھلے جو میں یہاں بتا رہا تھا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے موقع پہ جو آیات بتائی ہیں، نکاح کے موقع پہ جو آیات بتائی ہیں، ان میں سے ایک آیت دیکھو، کل مجھے کسی مولوی صاحب نے اس کی تفسیر بتائی، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ تو انہوں نے اس کی تفسیر کی، انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ سچی بات کا نہیں کہا۔ سچی بات ہر وقت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے کہا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، کیونکہ سیدھی بات میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی نہیں ہوتی۔ سچی بات میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ غیبت جو ہے نا، غیبت ہر وقت سچی بات ہوتی ہے۔ جس کی آپ نے غیبت کرنی یہ 100% سچی بات ہے، جو کسی کی غیبت کر رہا سچ بول رہا، اس کی برائیاں بیان کر رہا، سچی بات کر رہا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہاں یہ نہیں کہا سچی بات کرنے کا، قولوا قولا سدیدا۔ کہیں بیوی کے ساتھ معاملے میں، گھر کے معاملے میں سیدھی بات کرنا، جس کی ضرورت ہے وہ بولنا، جس کی ضرورت نہیں چپ کر جانا، ہر وقت سچ نہ بولنے لگ جانا کہ میں سچی بات کر دی۔ اس لیے غیبت سچی بات کو کہتے ہیں۔ اگر وہ سچی بات نہیں ہے، اگر وہ سچی بات نہیں، پھر وہ غیبت نہیں، پھر تو بہتان ہے۔ سچی بات ہے تو غیبت ہے۔ اور دین نے کیا سمجھایا؟ دین نے کہا کہ دیکھو سچی بات گھر کے لڑائی نہ کرنا، چپ کر جانا۔ سچی بات جہاں لڑائی کی صورت بنتی ہو وہاں سچی بات نہ کہو، چپ کر جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات بتائیے، بتاؤ۔ جو یہ بات ایک بات سمجھ لے، اس کے گھروں میں لڑائی ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ میں نے لڑائی والی بات نہیں کرنی، چاہے سچی ہے، اگر سچی بات نہ چپ کر جاؤں گا کہ اس سچ بات سے لڑائی کا اندیشہ ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ چپ کر جاؤ۔ قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، ایسی سیدھی بات کرو جس سے لڑائی نہ ہو، جس سے فساد نہ پھیلے، جس سے دوسروں کی تضحیک نہ ہو۔ اب کسی کا چھوٹا قد ہے تو اس کو کہنا اور ٹھیکنے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ تو سچی بات ہے۔ لیکن یہ سچی بات کہنا گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، سچی بات کہہ رہے ہو۔
اس سے منع کیا کہ نہ کہنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، سچی بات نہ کہنا. یہ آدمی جھوٹا ہے، اور وہ جھوٹا ہی ہے، لوگ اس کے منہ پہ اس کو جھوٹا کہنا، یہ بذات خود گناہ ہے. اب یہ دین نے کس طرح کھول کے سمجھایا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، بتاؤ. وہ کہتے ہیں جی میں تو سچی گل پاجی کی تھی، میں تو سچی گل کرتی سامنے کے لگے جو بھی ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہ کرنا. ایک آدمی نے مجھے کہا، اس نے کہا بھائی جان میں آپ کو صاف بتاؤں، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. میں کیا کروں، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. تو میں نے اس سے کہا، میں کہا اس کا مطلب ہے آپ پھر صحیح بات بھی برداشت کرتے ہیں. اور بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے بھائی جان. کوئی غلط بات کر رہا ہے وہی تو برداشت کرنا ہے، اسی کا نام تو اخلاق ہے. تو کہتا ہے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، پھر کیا برداشت کرتے ہو تم؟ اس کا مطلب ہے تم کہنا چاہتے ہو کہ میں سچی بات بھی بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں. بابا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ غلطی کرے گا تو معاف کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے سامنے غلطی کرے میں نہیں معاف کرتا. یہ کیا اخلاق ہے؟ اخلاق تو یہی سکھائے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو، دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ، دوسروں کی برائیوں کو تذکرے نہ کرو. یہ تھا دین سیکھنے کا. ہمیں ایسا نماز روزے میں پھنسایا ہے، ایسا نماز، یہ پورے پلاننگ ہے کہ وہ نمازوں کا اس کو کر کر کے اتنی بات کر دی کہ ان کو متنفر ہی کر دیا لوگوں کو. عشاء کی 17 رکعتیں پڑھا کے لوگوں کو دوڑا دیے کہ 17 رکعتیں کون پڑھے جائے. وہ بھائی تھوڑی پڑھ لو، فرض پڑھ لو، وتر پڑھ لو، چلو کوئی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تو ڈر کے بارے میں بات نہیں کرتا، مولوی پکڑ لیتے ہیں، وہ کہیں جی یہ کی گل کرتی ہیں. کیونکہ دین کے بھی کافی لوگ ٹھیکیدار ہیں، اس لیے میں تو ڈر کے مارے کو دین اس طرح کی بات نہیں کرتا. وہ ریکارڈ ہوتی ہے، آئے دیکھو جی. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے، ابھی ہوا مدینہ منورہ میں ایک اعلان ہوا صبح فجر کے وقت. اب اعلان ہوا تو عجیب طرح کا اعلان تھا. لوگوں جن کو عربی سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا یہ کیا اعلان ہوا ہے، یہ کیا اعلان تھا نماز سے پہلے. تو جس کو عربی سمجھ آتی انہوں نے کہا یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے، نماز گھروں میں ہی پڑھ لو. انہوں نے کہا ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جس دن بارش ہو اس دن گھر میں نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اللہ کے نبی نے جس دن بارش ہوئی تھی اللہ کے نبی نے اعلان کرایا تھا کہ بھی آج نہ آؤ نماز میں، گھر میں نماز پڑھ لو. انہوں نے کہا ایت کبھی سنا ہی نہیں ایسی. اس نے کہا آپ نے کافی چیزیں نہیں سنی ہوئی، کیونکہ آپ نے پتہ ہی نہیں کیا دین کیا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں. دین تو زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے تھا، مشکل کرنے کے لیے نہیں. اب اور اگلی بات سن لو. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی مدینہ میں. ظہر اور عصر ملا کے پڑھی. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آج آپ نے ظہر اور عصر نماز ملا کے پڑھی، نہ آپ سفر میں ہیں، نہ آپ بیمار ہیں، نہ کوئی ایسا عذر ہے، پھر یہ دونوں نمازیں اکٹھی کیسے کر دیں آپ نے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. کیا کہا، کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ 2 نمازیں اس لیے پڑھی ہیں تاکہ میری امت کو آسانی ہو. کبھی اسی طرح بھی مسئلہ ہوگا تو ایسے بھی پڑھ لیں گے تو آسانی ہو جائے. اب میں ڈر کے مارے بات نہیں کر رہے، مولوی تو کتوں پڑھے؟ میں کہتا بھائی جہاں سے آپ نے نہیں پڑھا میں نے وہاں سے پڑھا ہے. وہ کہتے مجھے اس پہ کہتے تھے کہ آپ تو عالم نہیں، آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ یار کمال کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا مطلب دین میں میرا بھی کچھ حق ہے کہ میں دین پہ بات نہیں کر سکتا. مجھے کئی لوگ مجھے لکھ رہے ہوتے ہیں جی آپ تو عالم نہیں ہیں، آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں؟ یار کمال ہے، یہ عالموں کا ہی صرف حق ہے
کہ خیر کی بات عالموں کے علاوہ کوئی نہ کرے، لوگوں سے اللہ کی بات عالم کے علاوہ کوئی نہ کرے، کیا خیال ہے؟ آسان زندگی تھی، دین والی زندگی آسان ہے، اللہ نے آسان کر کے بتایا تھا. اگر وہ دین سیکھ لیتے تو یہ نہ ہوتا جو یہاں کل ہوا ہے، کل یہ پرسوں جو ہوا ہے، یہ ایسا نہ ہوتا اگر دین سیکھ لیتے. یہ سب کا سب خدائے پاک کی قسم اس لیے ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہ سیکھی ہے نہ جانتے ہیں. مسلمان لوگوں پہ ظلم کرے گا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسپتال بند پڑا ہے، اسپتال بند، یعنی ایک ہی اسپتال تھا گورنمنٹ کا جو دل کا اسپتال ہے وہ بند پڑا ہے کہ جی توڑ دیا انہوں نے سب کچھ. اللہ اکبر، کمال ہی کر دی، کمال ہی کر دی. یہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے میرے دوستوں، علم حاصل کرو خدا کے لیے، علم حاصل کرو. اور علم یہ کتاب یہ نہیں ہے MBA یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نا یہی بات پکڑ لینا کہ یہ انہوں نے MBA کے خلاف گل کرتی ہے، اور میں MBA کے خلاف نہیں بات کر رہا خدا کے لیے. یہ فن ہے، اس کو بھی سیکھو، لیکن علم وہ ہے جو آپ کو اور مجھے یہ بتائے کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، مجھے کس طرح کا انسان ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کیا تعریف کی ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے. تو آخر میں پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا. شروع یہ اسلام کا، اینڈ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا. کسی نے کہا جی بہترین مسلمان کون سا ہے؟ بہترین مسلمان کیا ہے؟ بہترین مسلمان نہیں، بہترین مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ بہترین مسلمان ہے، بہترین، ہاتھ سے اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا. ہے وہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں جناب، ایجوکیٹڈ، کہتے آ رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے آج ان کو، آج ڈاکٹروں کی چئی پھر دیں گے، اور آ کے گاڑیوں کو آگ لگاتی ہیں، اسپتال توڑ دیں گے پڑھے لکھے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ، جس کی نہ زبان سے لوگ محفوظ نہ ہاتھ سے محفوظ. یہ کیا مسلمان ہے؟ کیا لے کے مرے گا یہ؟ اگر اس طرح مرا تو کیا لے کے مرے گا؟ یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے میرے دوستو، یہ رہنی نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا. نہ دنیا نے رہنا، نہ ہم نے رہنا ہے. ایک دن پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. بتاؤ، خدا کی قسم، کسی کو گھور کے دیکھا تھا نا، کسی کو گھور کے دیکھا تھا، یہ بھی وہ بتائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صرف ایسے نفرت سے دیکھا تھا، صرف نہ اس کو پتہ چلا نہ ان کو پتہ چلا کیا ہو، ایسے اس کو دیکھ کے چلا گیا. یہ لکھا گیا، یہ بتایا جائے گا کہ اس کو کیوں دیکھا تھا نفرت سے. بتاؤ، کسی کو محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا، یہ بھی لکھا گیا. ایک صحابی آئے، ان کے سامنے یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا، یہ سورت سکھائی، سورہ زلزال جس کی یہ آیت ہے. اس نے یہ جب آیت سنی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا اسلام سیکھ لیا، اب مجھے اور کچھ نہیں سیکھنا. میں نے سیکھ لیا کہ جب اتنی بات بھی، چھوٹی سی بات بھی دکھائی جائے گی، چھوٹی سی نیکی بھی دکھائی جائے گی، میرے لیے کافی ہے. یہ کہہ کے چلا گیا. آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کسی نے جنتی دیکھنا تو اس آدمی کو دیکھ لو. یہ سمجھ گیا اسلام، یہ اسلام سمجھ گیا. خدا کا واسطہ، اس پوری امت کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کچھ نہ کچھ اسلام بھی سیکھ لو یار. خالی باتیں نہ کرو، باتیں نہ کرو، باتیں نہ کرو. مدینہ والی زندگی بھی سیکھ لو خدا کے لیے، مدینہ والی زندگی بھی سیکھ لو. آج اس بات کی ہم تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے مدینے والے کی زندگی سیکھنی ہے، اور اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے انشاءاللہ. اگر ایسے مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. کریں گے انشاءاللہ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ